کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو اس سے خاندان بھر میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ خدیجہ بیگم نے ایک دم غصے سے بیٹے کو ڈانٹا۔ آپ کی عزت سے زیادہ بھابھی کی جان اہم ہے اور اب ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے غصے سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، حاتم کچھ شرم کرو، اپنی ماں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ وہ بلند آواز سے چلاتے ہوئے بولیں، ہاں، آپ کا یہ روپ دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اس نے غصے سے جواب دیا اور شمیلہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر لے گیا۔ آنٹی آپ؟ ردا نجمہ آنٹی کو دیکھ کر چونکی تو نجمہ اسے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ردا بھی سسکیاں بھرنے لگیں۔ میں کل ہی امریکہ سے آئی ہوں۔ رشنا تمہارے بارے میں بہت پریشان ہو رہی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کا پریشان ہونا بچا تھا۔ ابھی تمہاری ماما نے فہم کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا ہے تو یقین نہیں آ رہا، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ بس اللہ کی طرف سے اس کا وقت آ گیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے آہ بھر کر افسردگی سے جواب دیا، ماما آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ ان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں؟ وہ سسکی بھر کر بولی تو نجمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فہم تو تم پر جان چھڑکتا تھا، انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور میں کتنی منحوس ہوں جس نے اتنے پیار کرنے والے بھائی کی جان لے لی۔ خدا مجھ جیسی بہن کسی بھائی کو نہ دے، ردا نے سسکی بھر کر کہا۔ بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ نجمہ آنٹی کافی دکھی ہو کر پوچھنے لگیں۔ اس لیے کہ روہیل اس دن اگر مجھے گھر سے نہ نکالتا تو فہم بھائی گھر سے نہ جاتے اور نہ ہی ان کا مرڈر ہوتا، ردا نے سسکی بھر کر جواب دیا۔ کیا روہیل نے تمہیں؟ انہوں نے انتہائی حیرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، ردا نے نجمہ کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ کیا طلاق؟ نجمہ انتہائی پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں، ابھی ایک طلاق ہوئی ہے، خدیجہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ اف، میرا تو بی پی ہائی ہونے لگا ہے، نجمہ نے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ردا کو طلاق؟ نہیں، وہ سخت صدمے کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ نجمہ بیگم نے گھر جا کر رشنا کو ردا کے تمام حالات بتائے۔ وہ بھی شدید صدمے کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً روہیل سے بات کرے جس نے اس کی اتنی پیاری دوست کی یہ حالت کر دی تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد اس نے ماں کو صبح سویرے ہی فون کیا اور انہیں روہیل کے گھر جانے کو کہا۔ رشنا کے بے حد اصرار پر ہی وہ روہیل کے گھر گئیں۔ میں ردا کی دوست رشنا کی ممی ہوں، انہوں نے مسکرا کر روہیل اور اس کی ماں سے اپنا تعارف کرایا۔ او، روہیل ایک دم چونک پڑا۔ میں آپ دونوں سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں، نجمہ نے جلدی سے کہا۔ کیا آپ کو ردا اس کی فیملی نے یہاں بھیجا ہے؟ روہیل نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، ان لوگوں کو تو اس کی خبر بھی نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں۔ میں نے ردا اور اس کی ماما کو پریشان دیکھا تو پھر آپ لوگوں سے ملنے کا از خود فیصلہ کیا۔ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہے، روہیل نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹا اگر بڑے نیک نیتی سے بچوں کے مسائل سلجھانے کی کوشش کریں تو ان کی بات ضرور سننی چاہیے۔ کوئی کسی کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ہاں بہن، فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب کی دفعہ ماں جی نجمہ بیگم سے مخاطب تھیں۔ آخر آپ لوگوں کا آپس میں کیا مسئلہ ہے؟ نجمہ نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ بے اعتباری اور بے یقینی کا۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ فیئر نہ ہو اور دوسروں کے ساتھ اس کے چکر ہوں تو کیا اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ان کی بات پر روہیل نے غصے سے بولا۔ نہیں، ردا ایسی نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت معصوم اور نیک لڑکی ہے، نجمہ نے ایک دم گھبرا کر کہا۔ آپ نے وہ محبت نامہ نہیں دیکھا نا جو توقیر نامی لڑکے نے ردا کو لکھا تھا؟ روہیل نے غصے سے کہا۔ کیا؟ کس نے؟ نجمہ نے ایک دم انتہائی حیرت سے چلا کر کہا۔
میں اسے نہیں جانتا مگر توقیر نامی لڑکا اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے ہی ردا کو وہ لو لیٹر لکھا تھا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے گولی سے اڑا دوں، مگر کمبخت آسٹریلیا چلا گیا۔ روہیل نے غصے سے کہا تو نجمہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آئی ایم سوری، میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، میں پھر آؤں گی، وہ جلدی سے بولی اور وہاں سے چلی آئیں۔ گھر آ کر انہوں نے ساری بات رشنا کو بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ رشنا انتہائی حیرت سے بولی۔ توقیر کا کوئی لو لیٹر جو اس نے ردا کو لکھا تھا، اسی سے سارا فساد کھڑا ہوا ہے۔ روہیل اس کے اس افیئر کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اوہ نو، توقیر بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا۔ اگر توقیر ردا سے محبت کرتا تھا تو مجھے صرف ایک بار بتا تو دیتا، میں خود اس کی ردا سے شادی کروا دیتی، وہ نہایت افسردگی کے عالم میں کہہ رہی تھیں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب یہ سوچیں کہ ردا کے گھر کیسے بچانا ہے ماما۔ ردا کا گھر کیسے بچانا ہے ماما؟ اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہم ردا کے مجرم ہوں گے، رشنا پریشانی سے بولی۔ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نجمہ سخت پریشان تھیں۔ اب آپ نہیں، میں ہی کچھ کرتی ہوں، رشنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور موبائل آف کر دیا۔ رشنا نے بہت سوچ سمجھ کر بھائی کو فون لگایا جو اس نے کافی دیر بعد اٹھایا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں تھے؟ رشنا نے ایک دم پوچھا۔ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لگتا ہے آسٹریلیا کا موسم اور آب و ہوا شاید مجھے سوٹ نہیں کر رہے، ہر وقت ڈسٹرب رہتا ہوں، توقیر نے بیزاری سے کہا۔ موسموں کے علاوہ اور بھی بہت سے ریزنز ہوتے ہیں جو انسان کو ڈسٹرب رکھتے ہیں، رشنا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ توقیر نے چونک کر پوچھا۔ کیا آپ ردا سے محبت کرتے تھے اور اسے کوئی لو لیٹر بھی لکھا تھا؟ رشنا نے بغیر کسی تمہید کے توقیر سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے اس لیٹر کی وجہ سے ردا اور روہیل کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، رشنا نے گویا انکشاف کیا۔ اوہ نو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ توقیر نے ایک دم گھبرا کر کہا۔ اگر آپ نے اس سے محبت کی تھی تو پھر شادی بھی کر لیتے، خالی رومانس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشنا نے خفگی سے کہا۔ ہاں، میں نے اس سے سچی محبت کی ہے، کھیل سمجھ کر ہرگز نہیں، اور میں اس کے ساتھ سیریس بھی تھا، توقیر نے اقرار کیا۔ تو پھر آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ رشنا نے خفگی سے پوچھا۔ اس نے میری محبت کو رد کر دیا تھا، توقیر نے صاف صاف بتایا۔ کیوں؟ رشنا نے چونک کر پوچھا۔ اس کا دل میری محبت کو قبول نہیں کرتا تھا اور یہ بات مجھے اس نے خود صاف صاف بتا دی تھی، توقیر نے افسردگی سے کہا۔ مگر کیوں بھائی؟ رشنا نے جھنجھلا کر کہا۔ معلوم نہیں، مگر یہی حقیقت ہے۔ تو کیا وہ لیٹر آپ نے اس کے انکار سے پہلے لکھا تھا؟ رشنا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بعد میں، جب میں برتھ ڈے کا گفٹ دینے گیا تھا تو شاعری کی ایک کتاب میں وہ لیٹر رکھ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اس لمحے کی خواہش اس کی زندگی پر یوں اثر انداز ہوگی، توقیر نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اب آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ردا کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، رشنا نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم بتاؤ کیا کروں؟ توقیر نے چونک کر پوچھا۔ آپ روہیل سے بات کریں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں، مما بھی گئی تھی مگر وہ شاید غلط فہمی کا شکار ہے، کچھ سننے کو تیار نہیں، رشنا نے تفصیل سے بتایا۔ تو پھر وہ میری بات سنے گا؟ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ یوں خاموش رہے اور ردا کو طلاق ہو گئی تو کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، شاید یہ گلٹ میری جان لے لے گا، توقیر نے برجستہ کہا۔ میں آپ کو روہیل بھائی کا نمبر سینڈ کرتی ہوں، پلیز آپ ان سے ایک مرتبہ ضرور بات کریں، رشنا نے بے حد اصرار سے بھائی سے کہا، اور توقیر ٹھیک ہے کہہ کر رہ گیا۔
कोमल आज़र के साथ राना साहब के ऑफिस में बैठी बातें कर रही थी। राना साहब ऑफिस में मौजूद नहीं थे और आज़र चेहरे से ही बहुत घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। कोमल उसके हुलिये और चेहरे का बगौर जायज़ा ले रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आज़र, ये तुम ही हो। मैं बहुत क्राइसिस से गुजर रहा हूँ कोमल। तुम्हारा हुलिया और तुम्हारा चेहरा मुझे सब कुछ बता रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग था। कोमल ने अफसरदगी से पूछा तो आज़र ने एक शर्त आ भरकर उसकी तरफ देखा। इंसान के साथ क्या कुछ हो जाता है उसे खुद भी समझ नहीं आता। मेरे साथ भी जो कुछ हुआ है मुझे ना उसकी समझ आ रही है और ना ही यकीन। आज़र ने शिकस्ता लहजे में कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? दोनों की डेथ हो चुकी है और मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, आज़र ने थके थके अंदाज में कहा। और तुम्हारी स्टडीज़ वो भी इनकम्प्लीट रह गईं, उसने मायूसी से कहा। और यमुना कहाँ है? क्या उसे तुम्हारे हालात के बारे में कुछ पता नहीं? ये कैसे मुमकिन है? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो तुम्हें कभी इस सिचुएशन में ना रहने देती। कोमल अपनी ही लय में बोले चली गई। आज़र खामोशी से उसे देखता रहा और सर झुका लिया। आज़र, क्या बात है? क्या यमुना और तुम में कोई नाराज़ी चल रही है? कोमल ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। हाँ। इतना कहकर वो खामोश हो गया। ये कैसे मुमकिन है? वो तो तुम्हारी वजह से हमसे नाराज़ हो जाती थी। तुमसे कैसे नाराज़ हो गई? कोमल ने निहायत हैरत से पूछा। मालूम नहीं, आज़र ये कहकर खामोश हो गया। कोमल उसकी तरफ बगौर देखती रही और आज़र के चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव का जायज़ा लेती रही। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था और उससे नज़रें चुरा रहा था। क्या जवाब से बात होती है? कोमल ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद पूछा। नहीं, कई बार फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन ही ऑफ मिलता है। आज़र ने जवाब दिया। क्या तुम उसका एड्रेस नहीं जानते कि उसके घर चले जाते? एड्रेस तो जानता हूँ मगर गया नहीं, उसने बेदिली से जवाब दिया। अब तुम कहाँ रह रहे हो? कोमल ने फिर पूछा। कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं, मैं नाना अब्बा से कहकर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करती हूँ। चलो उठो, अभी चलते हैं। कोमल ने उठते हुए कहा। कहाँ? वो हैरत ज़दा था जवाब से मिलने। कोमल ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। आज़र ने घबरा कर जवाब दिया। क्यों? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या जवाब से भी कोई नाराज़ी चल रही है? कोमल ने मायने खेज अंदाज में पूछा। नहीं, आज़र ने जवाब दिया। तो फिर चलो मेरे साथ, कोमल ने कहा तो आज़र खामोश हो गया। उसी लम्हे राना साहब ऑफिस में दाखिल हुए। क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? राना साहब ने कोमल के हाथ में गाड़ी की चाबी देखते हुए पूछा। नाना अब्बा, हम दोनों अपने क्लास फेलो से मिलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ज़रूर जाओ, मगर रात को डिनर पर ज़रूर आ जाना, वरना तुम्हारी नानी अम्मा मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। राइट ग्रैंडपा, आज़र भी मेरे साथ होगा। और हाँ, आज़र के स्टे के लिए भी कोई अरेंजमेंट करवा दें। कोमल ने एकदम कहा तो आज़र ने चौंक कर उसे देखा और बौखला गया, मगर खामोश रहा। ओके बेटा, मैं एनेक्सी में इनके रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ, राना साहब ने आज़र की तरफ देखकर कहा तो कोमल मुस्कुरा दी। थैंक यू नाना अब्बा, अब हम चलते हैं। चलो आज़र, कोमल ने आज़र से कहा तो वो उसके हमरा खामोशी से चला गया और राना साहब दोनों को जाते हुए देखने लगे। आज़र सारा रास्ता ज़्यादातर खामोश रहा। कोमल जो बात पूछती तो वो उसका जवाब दे देता। कोमल ने नोट किया था कि वो जब भी यमुना या हमना का जिक्र करती तो आज़र मुस्तरब हो जाता। ख़ास तौर पर हमना के नाम पर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगते और वो उससे नज़रें चुराने लगता। कोमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर मौजू बदलकर इधर उधर की बातें करने लगी। सारा रास्ता यूं ही कटा। जब वो जवाद के यहाँ पहुँचे तो उन दोनों को इकट्ठे देखकर इंतहाई हैरान हुआ। वो बार बार आज़र और कोमल को नाकाबिले यकीन अंदाज से देखता रहा।
आज़र, यार तुम कहाँ रह रहे हो? इतना अरसा, पूरे 4 साल बाद हम मिल रहे हैं, मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा। मुझे तो यकीन हो गया था कि तुम मुझे भूल गए हो। जवाद ने आज़र से शिकवा किया। मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन किया मगर तुम्हारा नंबर ही ऑफ मिलता था। आज़र ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। ओ आई सी, मेरा वो वाला नंबर तो ऑफ ही रहता है। दरअसल मोबाइल खो गया था तो मैंने सिम निकलवा कर बस रिचार्ज नहीं की। लेकिन यार, तुम मुझसे मेरे घर आकर तो मिल सकते थे, जैसा कि अब आए हो। इसे तो मैं यहाँ लाई हूँ, कोमल ने कहा। लेकिन तुम और कोमल यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ तो यमुना को होना चाहिए था। जवाद ने मुस्कुराकर आज़र की तरफ देखते हुए कहा तो वो एकदम बौखला गया। वैसे जवाद, यमुना कहाँ है? कोमल ने एकदम पूछा। मेरा ख्याल है ये तुम आज़र से पूछो तो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। जवाद ने मुस्कुराकर कोमल से कहा, मेरा कई सालों से उससे कोई राब्ता नहीं। आज़र ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। क्या कहा? कई सालों से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं? तुम और यमुना तो एक दूसरे के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे, और अब कई सालों से। इट्स अमेजिंग यार। जब तुम यूके गए थे तब यमुना का फ़ोन 1-2 बार आया था। तब वो तुमसे कुछ खफा खफा लगती थी। फिर उसके बाद मैंने 1-2 बार उसका नंबर ट्राई किया मगर वो ऑफ मिलता था। जवाद ने उसे बताया। तो तुम हमना से उसके बारे में पूछ लेते, कोमल ने कहा। उस बेचारी के साथ तो कोई मिसहैप हो गया था। सुनने में आया कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया था या फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। मुख्तलिफ अफवाहें थीं। जवाद ने कोमल के सामने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया था। क्या हमना की डेथ हो चुकी है? कोमल ने इंतहाई हैरत से तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, शायद फिर एग्ज़ाम्स के बाद मैं भी आउट ऑफ कंट्री चला गया और अभी 1 साल पहले यहाँ आकर मैंने अपना गाड़ियों का शोरूम खोला है। मैं बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में इतना बिजी रहा कि किसी से रब्ता ही नहीं कर सका। जवाद ने तफसीलन बताया तो आज़र के चेहरे के तासुरात बदलने लगे और उसने सर झुका लिया। जवाद, मैं कुछ नहीं जानती। तुम यमुना को तलाश करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हमना की डेथ का सुनकर मुझे बहुत शौक लगा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमना जैसी अच्छी और नेक लड़की का कोई मर्डर भी कर सकता है या वो खुदकुशी कर सकती है। इट्स इम्पॉसिबल। कोमल ने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए पुरनम लहजे में कहा तो आज़र के अंदर एहसास जुर्म बढ़ने लगा। वो एकदम परेशान होकर उठा। मुझे कुछ काम है। कोमल, तुम यहीं जवाद के पास बैठो, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। आज़र कहकर वहाँ से चला गया और वो दोनों उसे हैरत से देखते रह गए। यार, इसे क्या हो गया है? आज़र तो बिल्कुल ही बदल चुका है। जवाद ने हैरत से कोमल से कहा। हाँ, इसके हालात भी बहुत बदल चुके हैं और ख़यालात भी। आई एम श्योर यमुना और इसमें कोई झगड़ा हुआ है जिसके बारे में ये हमें नहीं बताना चाहता। जवाद, क्यों ना हम इन दोनों की सुलह कराते। 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, कोमल ने सादगी से कहा तो जवाद भी इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, मगर उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी तो हो। उसके वालिद इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम उनसे रब्ता करने की कोशिश करो। यूँ करते हैं, हम दोनों उसके घर चलते हैं और उसके पेरेंट्स से उसके बारे में पूछते हैं। कोमल ने राय दी। ठीक है, मैं यमुना के वालिद के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है उनका नाम जमाल अहमद था। जवाद ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, और शायद वो चैम्बर में किसी आउटस्टैंडिंग पोस्ट पर भी थे। हाँ, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने दो, फिर मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। ओके, मैं अब चलती हूँ, कोमल ने उठते हुए कहा। कोमल, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। इतना अरसा कहाँ रही हो? अचानक तुम गायब हो गई और अब अचानक तुम आई हो तो तुम्हें यमुना की फिक्र ज़्यादा लगी है। जवाद ने मुस्कुराकर पूछा। डैडी की पोस्टिंग पेशावर हो गई थी तो मैं पेशावर चली गई थी। उसके बाद डेपुटेशन पर वो यूके चले गए। वहाँ से मैंने एमबीए किया और अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान वापस आए हैं।
ڈیڈی اور ممی لاہور میں ہیں اور میں نانا ابو سے ملنے یہاں آئی تھی ان کی فیکٹری میں. ان کے ساتھ کام کر کے کچھ بزنس ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں. کومل نے اسے بتایا. اس کا مطلب ہے تم ابھی یہیں رہو گی؟ جواد نے پوچھا. لیکن تم یمنا کا نمبر جلدی تلاش کرنے کی کوشش کرنا. کومل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی. یمنا کے مدرسے کا کام کافی جلدی مکمل ہو چکا تھا اور اس کی اپنی تعلیم بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اب اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گاؤں کی بچیوں کو بھی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی. جمال احمد اور ایمن گاہے بگاہے اسے ملنے آتے رہتے تھے مگر وہ خود بہت کم شہر جاتی تھی. کسی عید تہوار پر اماں جی کے ساتھ جاتی اور پھر جلد ہی واپس آ جاتی. اب وہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور اب عرصہ دراز سے وہ شہر بھی نہیں گئی تھی. ایمن اسے بہت زیادہ مس کرتی اور جمال صاحب سے ہر وقت شکوہ کیا کرتی. رفتہ رفتہ خود بھی نفسیاتی طور پر شدید دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی. ایک طرف انہیں یمنا کے حلیے کی فکر رہتی اور دوسری طرف اس کی شادی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی. کافی دنوں کی کوشش کے بعد جواد کو جمال صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ملا تو اس نے ان سے فون کر کے ملاقات کا ٹائم لیا اور وہ فوراً ہی کومل کو بھی انفارم کر دیا. کومل یہ جان کر بہت خوش ہوئی. کیا تم آذر کو بھی ساتھ لاؤ گی؟ جواد نے پوچھا. نہیں، ابھی فی الحال میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتی. پہلے میں یمنا سے مل کر ناراضی کی وجہ جاننا چاہتی ہوں، پھر آذر کو بتاؤں گی. کومل نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا. ٹھیک ہے، تم کل شام 5 بجے میرے شو روم میں آ جانا، پھر یمنا کی طرف چلیں گے. جواد اسے اپنے شو روم کا ایڈریس بتانے لگا. جمال صاحب مہمانوں کی آمد کے منتظر تھے اور بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے ایمن کو خصوصی طور پر چائے اور لوازمات تیار کرنے کو کہا تھا. ایمن بار بار ان سے مہمانوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی مگر وہ ہر بار خاموش ہو جاتے. کومل اور جواد جب ان کے گھر پہنچے تو جمال صاحب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. کومل نے جینز کے ساتھ اسٹائلش کرتا پہن رکھا تھا اور انتہائی ماڈرن گیٹ اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور جواد بھی پینٹ کوٹ میں ملبوس بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا. جمال صاحب نے جب ایمن کو ان سے ملوایا تو ایمن کے چہرے کے تاثرات ایک دم مایوسی میں بدلنے لگے اور ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں. اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا. جب بھی یمنا کے کوئی فرینڈز اس سے ملنے آتے تو ایمن کو شدید ڈپریشن ہونے لگتا. انہیں ماڈرن گیٹ اپ میں دیکھ کر ان کے اندر مایوسی بڑھنے لگتی اور انہیں اپنی بیٹی پر افسوس سا ہونے لگتا. اسی لیے جمال صاحب نے انہیں کومل اور جواد کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ وقت سے پہلے انہیں ڈپریس نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بار بار کومل کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں. انکل، یمنا کہاں ہے؟ ہم تو اس سے ملنے آئے ہیں. کومل نے مسکرا کر ان سے پوچھا. بیٹا، وہ تو گاؤں میں رہتی ہے اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ. جمال صاحب نے جواب دیا تو ایمن کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے. کیوں؟ کیا وہ وہاں کوئی سوشل ورک کر رہی ہے؟ جواد نے مسکرا کر پوچھا. ہاں، یوں ہی سمجھو. جمال صاحب نے مسکرا کر کہا. واہ، یہ تو بہت اچھا ہے. کومل نے تعریفی انداز میں کہا. کوئی سوشل ورک نہیں، وہ تو وہاں ملانی بنی بیٹھی ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے. ایمن نے خفگی سے منہ بنا کر کہا. کیا؟ یمنا اور قرآن پاک؟ کومل نے انتہائی حیرت سے کہا. ہاں واقعی، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. یمنا جیسی ماڈرن لڑکی اور قرآن پاک کی تعلیم. جواد نے انتہائی حیرت سے کہا. بیٹا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ کیا ماڈرن لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ جمال صاحب نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو جواد شرمندہ ہو گیا. نہیں انکل، میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا. ایکچولی یمنا بہت مختلف لڑکی تھی. ریلیجن کے بارے میں وہ اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی کہ ہم اس سے یہ توقع کرتے. البتہ ہمنا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا. جواد نے جلدی سے کہا تو جمال صاحب ایک دم خاموش ہو گئے. انکل، ہم یمنا سے ملنا چاہتے ہیں. آپ پلیز ہمیں اس کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. کومل نے بے حد اصرار سے کہا. اوکے بیٹا،
جمال صاحب نے ایک کارڈ پر ایڈریس اور فون نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ایمن نے ایک دم کومل سے پوچھا تو جمال صاحب نے چونک کر بیوی کی طرف خفگی سے دیکھا۔ نہیں آنٹی، ابھی تو میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی ہیں اور میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے جا رہی ہوں، اس کے بعد شادی کے بارے میں کچھ سوچوں گی، کومل نے جواب دیا تو ایمن نے گہری سانس لی۔ بیٹا بہت اچھا سوچا ہے، ہر ایک کو پہلے اپنا کریئر اسٹیبلش کرنا چاہیے، پھر اپنی لائف، جمال صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو ایمن نے ایک ٹک ان کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ اوکے آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، کومل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، آپ چائے پیے بغیر کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ میری بیٹی یمنا کی فرینڈز ہیں اور پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، چائے تو ضرور ہوگی، ایمن نے مسکرا کر پراسرار لہجے میں کہا تو سب مسکرانے لگے۔ ایمن چائے کا اہتمام کرنے چلی گئیں۔ آذر اینیکسی میں شفٹ ہو چکا تھا، گو کہ اس نے بہت ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن کومل کے اصرار پر رانا صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اینیکسی میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہاں ہر طرح کا سکون تھا، مگر آذر وہاں شفٹ ہو کر اور زیادہ مضطرب ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے اسے ہمنا کی چیخیں اور یمنا کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھی اور پھر وہ خوفزدہ ہو کر در و دیوار کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا، اور یہی اس کے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ نہ سونے کے باعث دن بھر اس کی طبیعت بوجھل رہتی اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگا تھا۔ رانا صاحب نے اسے جاب بھی کوئی سخت قسم کی نہیں دلوائی تھی، لیکن پھر بھی اسے جاب کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں آ رہا تھا۔ رانا صاحب کے مینیجر نے ان سے شکایت کی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ آپ ایسا کریں کہ انہیں ریسیپشن کی جاب دے دیں، جب ان کی لوگوں سے کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی تو پھر میں انہیں کوئی اور جاب دے دوں گا، رانا صاحب نے قدرے توقف کے بعد کہا تھا۔ ریسیپشنسٹ کی جاب آذر کے لیے حد تک آمیز تھی، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی اکڑ ختم نہ ہوئی تو رانا صاحب نے کومل کے اصرار پر اسے اکاؤنٹس میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اسے اس جاب کا بھی کچھ زیادہ تجربہ نہیں تھا، مگر اسے ایک سینئر اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے اوپر ان نوازشات کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا، اسے جو کچھ بھی مل رہا تھا وہ کومل کی وجہ سے تھا، مگر اس کا مسئلہ جاب سے زیادہ گھمبیر تھا۔ جس شخص کے اندر ہر وقت اضطراب سا رہتا ہو اور احساس گناہ کی وجہ سے شدید ڈپریشن رہتا ہو تو وہ کس طرح مطمئن ہو کر جاب کر سکتا تھا؟ یہی آذر کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا اور ذہین اسٹوڈنٹ رہا تھا، مگر اب وہ ہر کام میں زیرو تھا۔ بعض اوقات باتیں کرتے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور ہوتا اور وہ بات کچھ اور کر رہا ہوتا۔ پوری فیکٹری میں اس کے بارے میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہوتی تھی، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، نہ جانے اس کے چہرے کو کیا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی دیکھنے والا نفرت سے منہ پھیر لیتا اور اس سے کراہیت محسوس کرتا۔ اندر کے حالات اور باہر کے واقعات نے اسے اتنا توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ اپنا کرب کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر گیلی لکڑی کے مانند سلگتا رہتا اور اس سے اٹھنے والے دھوئیں سے ہر وقت اس کی آنکھیں نم رہتیں۔ عجیب سا درد اور کسک تھی جو اسے مضطرب رکھنے کے ساتھ ساتھ کچوکے بھی لگاتی رہتی تھی۔ کومل اس کے آفس میں آئی تو وہ کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ کومل نے مسکرا کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کیا جاب میں دل لگ گیا؟ کومل نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ شروع میں ہر جاب میں پرابلم آتی ہے، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کومل نے اسے انکریج کرتے ہوئے کہا۔ شاید، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کیوں اپسیٹ ہو؟ کیا یمنا بہت یاد آتی ہے؟ کومل نے جان بوجھ کر اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، ہر وقت یمنا یمنا، تم مجھے بار بار اس کے بارے میں یاد دلا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ آئی ہیٹ ہر، وہ انتہائی غصے سے چلایا کہ کومل ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کومل رات بھر مضطرب رہی اور آذر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آذر اور یمنا میں کیا چل رہا تھا۔ آذر اس کا ذکر سن کر اس قدر ہائپر ہو جائے گا، اس کے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔
کالج کے زمانے میں آذر ایک شائننگ اسٹار سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بات چیت، چلنے پھرنے اور ڈریسنگ میں ایک ادا ہوتی تھی۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھی اور وہ خود بھی آذر سے بہت متاثر تھی، مگر آذر تو صرف یمنا پر مرتا تھا۔ اور اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یمنا کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے اگلے روز اٹھتے ہی جواد کو فون کیا۔ جواد، کیوں نہ آج یمنا سے ملنے چلیں؟ کومل نے پوچھا۔ نہیں یار، مجھے ایک ارجنٹ ڈیل کے لیے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے، 4-5 روز کے بعد آؤں گا۔ تو پھر چلیں گے، جواد نے کہا۔ نہیں، مجھے آج ہی اس سے ملنا ہے، کومل نے کہا۔ کیا تم 4-5 روز رک نہیں سکتی؟ جواد نے پوچھا۔ نہیں، کومل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے؟ جواد نے حیرت سے پوچھا۔ بس ہے نا، میں آج اس سے ملنے جا رہی ہوں اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم پھر چلے جانا، کومل نے کہہ کر فون بند کر دیا اور جواد حیرت سے سوچتا رہ گیا۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ کچھ بچیاں حویلی کے صحن میں رکھے بڑے سے تخت پر بیٹھی قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مدرسے کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے یمنا نے انہیں حویلی میں ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یمنا نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ بلقیس نے اسے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ نام نہیں بتایا، مگر حلیے سے وہ شہر کی لگتی ہیں، بلقیس نے اسے بتایا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ کومل ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ انتہائی وسیع کمرے میں قدیم طرز کا قیمتی فرنیچر اور قالین بچھا تھا۔ کمرے کی آرائش کہ پرانی تھی، مگر ہر شے میں حسن اور لطافت تھی۔ کومل بہت متاثر کن انداز میں پینٹنگ اور ڈیکوریشن پیسز دیکھ رہی تھی۔ جب ہی یمنا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کومل، تم؟ یمنا انتہائی حیرت سے چلاتے ہوئے بولی۔ کومل نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا وہ واقعی یمنا تھی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ کاٹن کے ہلکے فروزی سوٹ کے اوپر اس نے سفید بڑی سی چادر سر سے پاؤں تک لے رکھی تھی۔ وہ اس یمنا سے بالکل مختلف لگ رہی تھی جسے کومل جانتی تھی۔ اس نے تو اسے ہمیشہ جینز سلیو لیس شرٹس میں دیکھا تھا اور دوپٹہ تو اس نے کبھی اوڑھا ہی نہیں تھا، اور اب یمنا جس حلیے میں کھڑی تھی اسے دیکھ کر کومل حیران بھی ہو گئی تھی اور پریشان بھی۔ تم یمنا؟ کومل بامشکل بولی۔ ہاں، تم کیسی ہو؟ یمنا بامشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ہاں، یقیناً تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، کومل نے کہا۔ حیرت ہو بھی رہی ہے اور نہیں بھی، یمنا نے جواب دیا۔ حیرت کیوں نہیں ہو رہی؟ کومل نے پوچھا۔ اس لیے کہ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے، یہ تو ہے ہی ناممکنات کا سفر، یمنا نے کہا تو کومل نے پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ یمنا نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔